جی امیر بھائی السلام علیکم. امیر صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سنائے. تھینک یو. اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو عزت دے. بس بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تو میں ٹائم گزارا کیے بغیر ایک مدعے پہ آتا ہوں. جی. آج تقریباً کوئی پاکستان میں کوئی واقعہ ہوا تھا. کوئی کرسچینٹی کے مطابق ان کو ایک واقعہ ہوا ہے. ابھی ڈیٹیلز بیان کرنی ہے میں. تو وہ آج دن میں تھوڑی سی لائف پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. تو ہمارے ساتھ کوئی کرسچن دوست ہیں تو انہوں نے 2-3 اعتراض کیے ہیں. ہم. اگر اجازت ہو. کوئی واقعہ ہوا پاکستان میں؟ کیا واقعہ ہوا بھائی؟ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم. یہ حسن صاحب یہ کوئی کرسچن تھا میرے خیال سے. کوئی جوتوں کی فیکٹری تھی تو اس کو جو ہے نا اس کے اوپر کوئی الزام تھا کہ قرآن جلایا یا اس کے بیٹے نے حملہ وادم اس طرح کا تھا. تو اس کو جو ہے نا مارا گیا ہے. اب دیکھیں کہ کتنی سچائی ہے اچھا کتنی نہیں ہو تو وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ دو اچھا تین اچھا. کوشچن کیے مجھ سے اس ٹائم. تو مجھے جی جواب جی. نہیں پتا تھا. میں کہا کہ میں اپنے سے بہتر کسی بندے سے پوچھ کے تو آپ کو بتاؤں. جی. تو انہوں نے پہلا سوال تو مجھ سے یہ کیا تھا کہ مجھ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں. تو میں نے کہا ہم میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں, اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ دوسری نے سوال کیا ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کسی کے خدا کی توہین نہ کریں تو پھر بدلے میں آپ کے خدا کو جھوٹا کریں. صحیح. میرے الفاظ بالکل درست نہیں ہو سکتے, آپ درست کر دیں کیونکہ میرے کنفرم نہیں ہے. اور صحیح. ان دونوں کی بات کی تھی کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ ہمارے جوز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ دونوں ہیں. کہ میں نے کہا جی بالکل ہماری کتابوں کے مطابق. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو ہے ہمارے یوسف جو ہے کہ یہ توہین کی ہے. تو پھر آپ کو اپنے قرآن کے مطابق پورا نہیں اترتے کیونکہ ہم ان کو گوڈ بولتے ہیں اور آپ ہم کو گوڈ کے جو ہے میسنجر بولتے تو دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. جو خداؤں کو کفار مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی جگہ, ان کو گالی نہ دو کیونکہ وہ جہالت میں اللہ تعالیٰ کو بھی گالی دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا احترام کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم ان کو, یہ صرف ہم نہیں, بہت سارے کرسچن فرقے بھی جو ہیں ان کو گاڈ نہیں مانتے. وہ بعض کرسچن فرقے جو ان کو گاڈ مانتے ہیں. بہت سارے کرسچن فرقے وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڈ کے بیٹے ہیں. گاڈ نہیں ہے, ایک گاڈ فادر ہے, یہ ان گاڈ کے بیٹے ہیں, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں, ہم گالی کے طور پہ نہیں کہتے, ہم احترام کرتے ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, وہ ہماری ایمان کا جز ہے. اور پھر یہ اس طرح نہیں ہے کہ کرسچن جو آیا دیکھیں, قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ آپ ان کے خداؤں کو گالی نہ دیں تاکہ وہ اللہ کو گالی نہ دیں. ٹھیک ہے نا. اللہ پہ تو ہمارا ایمان مشترک ہے کرسچن کے ساتھ. اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جب آپ لوگ عربی بائبل بھی کھولتے ہیں نا, عربی میں جو انجیل ہے, تورات ہے, اس میں بھی اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ کے انجیل جو ہے قرآن سے پرانا کتاب ہے, اس میں اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے, یہوہ نہیں ہے, جہوہ نہیں ہے. اس میں اللہ کا نام اللہ ہے. یعنی انجیل کے عربی جو ورژن ہے اس میں دیکھیں اللہ کو اللہ بولتے ہیں. تو اس طرح ہم جب قرآن کی آیت یہ ہے کہ آپ ان کے خداؤں کو برا نہ کہیں, گالی نہ دیں تاکہ وہ آپ کے خداؤں کو گالی نہ دیں. تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں کو اگر کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہ نہیں مانتے, ہم اللہ کے مخلوق مانتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی مانتے ہیں, تو آگے آ کے بھائی گالی شروع کرنا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم ان کے سامنے نہیں کہیں گے. اگر کوئی جاہل کرسچن ایسا ملتا ہے ہمیں دنیا میں کہ اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے پیارے بندے ہیں, تو وہ آگے سے ہمارے اللہ کو گالی دے گا تو ہم اس کے سامنے نہیں کہیں گے اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کرسچن جو ہے ہماری بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ خود کرسچن لوگ, ان میں تعلیم بہت ہے. پہلی بات ہے کہ اکثر کرسچن, اب پاکستان میں جو کرسچن ہیں وہ بیچارے اکثر وہ ہوتے ہیں بنگی ہوتے ہیں. ان بیچاروں کا پاکستانیوں نے ان کے لیے ان کو صرف بنگی ہونے کی اجازت دیتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے بھائی. پاکستان میں صرف بنگی جمعدار سب وہ بیچارے کرسچن ہوتے ہیں. لیکن باقی دنیا میں چلے نا, کرسچنوں کی بڑی تعلیم ہے, اچھے جتنے یونیورسٹیز ہیں وہ کرسچنز کے ہاتھ میں ہیں.
کرسچن ملک سے بڑے ترقی یافتہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں. دوسری بات ہے کہ کرسچن فرقے خود ان میں بہت سارے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں جو جیزس کو اللہ نہیں مانتے. اللہ کا وہ بہت سارے ہیں، وہ جو بالکل ہم جیسے اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بغیر باپ کے خلق کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ خود ان میں اختلافی مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے جب ہم کرسچن دنیا میں تو بہت ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے. وہ اللہ کو پلٹ کے گالی نہیں دیتا اللہ کو، کیونکہ وہ اللہ کا پہ اعتقاد ان کا بھی ہے. اور لفظ اللہ عربی میں تو وہ بھی اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے نا. بات سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہے جی ہاں. اچھا، تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے کتاب کے بارے میں یا آپ کے پیغمبر کے بارے میں کچھ کہیں تو آپ ہمارے پر 95C لگا دیتے ہیں، اور بدلے میں جو آپ ہمارے جو ہم جن کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں آپ ان کو میسنجر آف گاڈ کہتے ہیں. اور دوسرا آپ کے قرآن میں آیا ہے کہ ہماری کتابیں بھی چینج ہو گئی، تو آپ ہماری کتابوں کی توہین کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا سن آف گاڈ کی بھی توہین کرتے ہیں، جو ان کا کنسیپٹ. تو اس بارے میں جی ان کے کتابیں جو ہیں چینج ہو چکی ہیں. اس یہ تو مطلب بالکل واضح ہے کہ موجودہ جو بائبل ہے اس کا لکھنے والا کون ہے، کب جمع ہوا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بعد جمع ہوئی ہے. یہ تو ایک اسکالرلی میٹر ہے. یہ تو ایک توہین کے طور پہ ہم تو نہیں کہتے. بھائی ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان گالی دیتا کسی دوسرے شخص کو. ابھی میں آپ کو کوئی برے الفاظ کہہ دوں، یہ مثلا میں آپ کو کہہ دوں کہ بھائی آپ کو گالی دے دوں نا، یہ تو گالی ہے. لیکن میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ بھائی آپ کی تعلیم کم ہے، توہین کے طور پہ نہیں، گالی کے طور پہ نہیں، حقیقت کے طور پہ کہ بھائی آپ بھائی صاحب ابھی آپ PhD نہیں ہیں، آپ مثلا آپ نے ماسٹرز نہیں کیا ہے. یہ کوئی دیکھیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میری توہین کی، لیکن وہ بیوقوف ہوگا. ہم جب جی کہتے ہیں کہ موجودہ بائبل اس میں چینجز ہیں، اس میں ڈسٹورشن ہے، اس میں یہ آتھینٹک نہیں ہے، تو ہم یہ گالی توہین کے طور پہ نہیں کہتے ہیں، ہم ایک حقیقت کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اور پاکستان میں 295C کس پہ لگتا ہے کس پہ نہیں لگتا، اس کے متعلق میرا اتنا زیادہ علم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ایک مزید سوال ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آپ کے لکھا ہوا ہے کہ تم کسی کے خدا کو گالی مت، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو پریکٹیکل کر کے بتایا. وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کتنے بت مطلب کتنے بت انہوں نے توڑے اپنے ہاتھوں سے، بالکل. مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے توڑوائے ہیں. تو کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ گالی مت دو، تو باقاعدہ توڑے ہیں بت. تو تو اور لازمی بات ہے آپ نے کسی گالی نہ دینا وہ مشروط ہے نا، صرف اس سچویشن میں ہے کہ وہ پلٹ کے آپ کے خدا کو گالی دے گا. اس طرح تو نہیں کہ کبھی گالی نہیں دے سکتے، برا نہیں کہہ سکتے. آپ برا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسے جاہل آدمی سے واسطہ پڑ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے خدا کو برا کہیں، کچھ کہتے ہیں، تو الٹا آپ کے اللہ کو گالی دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرے گا، تو پھر اس وقت اس سے کچھ نہ کہیں، اس کو چھوڑ دیں. وہ قرآن یہ کہہ رہا فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کفار میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کے آگے سے وہ توہین کریں، اللہ کو گالی دیں. اس وقت وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ سب کلمہ پڑھ گئے تھے ڈر کے مارے، وہ قتل ہو جاتے. وہ ڈر کے مارے وہ سب کلمہ پڑھنا شروع کیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو بتوں کو جب توڑا تھا تو اس میں کوئی خدشہ ہی نہیں تھا کہ مشرکین آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے یا اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. اس وقت بالکل یہ امکان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے بات کلیئر ہوتی ہے، مطلب کہ ایک جو بائبل چینج ہے، تو یہ واقعی ٹروت ہے کہ ان کی بائبل جو چینج ہو گئی، قرآن سے ثابت ہے یہ بات کہ ان کی قرآن سے تورات تو اور بائبل 100% چینج؟ ثابت ہے. قرآن سے تو خود مغربی جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بائبل کی اوریجن پتہ ہی نہیں ہے کب لکھا گیا ہے، کس نے لکھا ہے، کیسے جمع ہوئی ہے. تو کئی سو سال بعد، 200 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہے. اور اس کے لکھنے والے کون لوگ تھے؟ بائبل میں تو مختلف کتابیں ہیں نا، ایک کتاب تو نہیں ہے. بائبل کے مختلف کتابیں ہیں. یہ لکھنے والے کون تھے، کس نے کمپائل کیا ہے، کن کتابوں کو نکالا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. تو اس میں تو واضح طور پہ یہی ہے. اس میں کسی قسم کی، یعنی اگر کوئی تعصب چھوڑ کے دیکھنا چاہے تو وہ تو یعنی قرآن، حدیث، اسلام کو چھوڑ کر صرف مغربی ذرائع، خود کرسچن سورسز ہی سے بہت واضح ہے کہ اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے موجودہ بائبل کی. اور اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان پیش کرے کہ آپ کو قرآن بھی جو ہے تو وہ بھی نرکاس رنگ کے جو ہے نا ظاہری وفات کے کچھ
چند سالوں بعد جو ہے نا دوبارہ اس کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا گیا ہے، تو اس کہ قرآن کو کیا ہوا ہے؟ میری بات آپ کی آواز کٹ گئی، مجھے سنائی نہیں دیا۔ قرآن کو مطلب جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری روایات وفات کے بعد جو ہے نا اس کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا ہاں صحیح ہے، یہ بالکل حقیقت، اس میں کوئی بالکل گیا۔ یہ اس کہ اس میں میں شک ہی وہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ آپ کہ اگر نبی ہماری صلی اللہ علیہ آپ ہماری وسلم کے کتاب بہت پڑھیں ساروں گے سال تو بعد قرآن کو جمع کیا گیا، بالکل صحیح، صحیح کہا ہے جس نے کہا۔ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ٹائم بعد ہماری جو ہے تورات مطلب چلے جتنے بھی سال بعد اگر اس کو ایک جگہ جمع کیا اس میں ایڈیشن ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قرآن کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی یا کوئی کمی نہیں؟ تو بالکل ان کی بات، یہ سوال، بات ان کا کچھ صحیح ہے کہ قرآن بعد میں جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوئی ہے، بات ان کی صحیح ہے، لیکن اور یہ بات بالکل ان کی، اگر وہ کہتے ہیں قرآن میں مثلا آگے آیات آگے پیچھے ہو گئے، ترتیب وہ نہیں ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ترتیب وہ نہیں ہے، یعنی ترتیب جو اللہ کی ترتیب ہے وہ مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ وہ ترتیب کس طرح ہے، سوروں کی ترتیب بدل دی ہے صحابہ نے، یہ بھی صحیح ہے۔ اب اس میں سے کچھ آیات حذف کی گئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایڈیشن کی جہاں بات آتی ہے، ایڈیشن اس میں نہیں ہے، قرآن میں ایڈیشن نہیں ہے، حذف فریقین کی روایت، بہت سارے روایت سے ثابت ہے، اور اضافہ نہیں کیا گیا، اور بالکل، لیکن وہ تو، لیکن یہ وہی اللہ، یہ جو قرآن ہے نا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، یعنی وہ انہی کی ہے، ترتیب صرف ہمیں نہیں معلوم، کچھ چیزیں صحابہ نے ضائع کر دی، وہ ہم تک نہیں پہنچی نا، لیکن جو پہنچی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے تلاوت فرمایا ہے، اللہ کی جانب سے ان پہ وحی ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بائبل کے متعلق یہ تو ہے نہیں، بائبل کس نے لکھا ہے پتہ ہی نہیں کس نے لکھا ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ بائبل کے متعلق اس میں کتنے اضافے ہوئے، کتنے کم ہوئے، کس کو معلوم، اوریجنل زبان کون سی ہے بائبل کی، وہ اوریجنل زبان میں ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اور بائبل میں اضافے ہوئے ہیں، ڈسٹورشنز ہوئے ہیں، بائبل میں بہت ساری کتابیں بائبل سے نکالی گئی، یہ جو بائبل ہے نا کتابوں کا مجموعہ ہے، کتاب تو نہیں ہے اس میں سے جتنی کتابیں نکالی گئی ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس ایک نام بھی ہے، اب میں نام میں زبان پہ نہیں آ رہا، تو وہ کتابیں جو نہیں بائبل میں انہوں نے شامل نہیں کی ہے، اور ان میں اختلاف ہے کہ بائبل کا جز ہے یا نہیں ہے، تو بائبل کی تو کہانی اور ہے، جی ہاں۔ اچھا، تو اس میں ایک اور سوال کی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ مطلب ایک ہے اہل سنت کے درمیان بھی کہ تھوڑی بہت جو آیاتیں تھی وہ حذف ہو گئی ہے، تو اس سے کیا ہمارے مطلب کوئی عقائد میں کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ قرآن کی کسی آیت مطلب جو ایک یعنی آدھ آیت حذف کی یعنی گئی ہے؟ قرآن مجید میں سے جو باتیں نکل گئی ہیں تو وہ تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت جی کثرت کے ساتھ ہے کہ وہ باتیں تھیں کہ جو صحابہ کے خلافت سے ٹکراتی تھیں، کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کی باتیں تھیں اور صحابہ کی مذمت تھی اس میں واضح طور پر، کہ عمر نے کیا کیا، ابوبکر نے کیا کیا، اور ان کے خاندان کیسے ہیں، ان کی مذمت تھی شدید، اور دوسرے صحابہ کی مذمت تھی، تو ان لوگوں نے مسئلہ نہیں جانا، اس کو چھپا دیا، اس کو حذف کر دیا، تو یہ اس طرح سے جی ہاں، اس طرح سے ہے تو کہ یہ باتیں جو ایک اور امت اس کو میں پتہ ہونا کرنا چاہیے، چاہ امت کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صحابہ نے سیاست کی وجہ سے اس کو ضائع کر دی، جی ہاں۔ تو اس میں وہ ایک اور چیز ٹکراتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی جو ہے نا حفاظت کو قرآن کا ذمہ لیا ہے، تو اس میں جو ہے تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کوئی آیت حذف ہو جائے نہیں؟ وہ تو ایسے مشہور کر دیا نا کہ اللہ نے ذمہ لیا وہ تو نہ کوئی آیا ہے اچھا، نہ کوئی اس روایت میں ہے، کوئی ایسے ہی اتھینٹیکٹی نہیں مشہور ہے ہے، مطلب اس بات میں؟ نہیں، وہ ایک آیا کو لیتے ہیں، اس کا ایک ہی مفہوم بتاتا ہے نا، اس آیا کے وہ مفہوم صریح نہیں ہے، کہ اس آیا میں کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، جی ہاں۔ کیونکہ بظاہر ان کے جو قول ہے کہ اللہ اگر ہم تعالیٰ نے قرآن مان کو بھی جو ہے لینا کہ باقاعدہ اللہ نے ذکر کی ہدایت کے ذمہ لیا، اللہ نے پوری دین کے حفاظت کا ذمہ لیا، صرف قرآن کا نہیں لیا، پوری دین کا، سنت کا، قرآن کے الفاظ کا، اور قرآن کے معانی کا، اور یہ صرف اور صرف پوری شریعت، صرف قرآن نہیں، صرف قرآن کے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کے حکم، اور پوری وہ شریعت، سنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھی، اور کچھ کو پیغمبر نے ظاہر کیا، کچھ کو پیغمبر نے ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ کس طرح حفاظت فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک شخص ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے حفاظت کا طریقہ، یہ ہے۔ چلے جزاک اللہ، بس یہی آپ سے بس کوئی تھوڑی سی
تفصیل لینی تھی یہی بائبل کے حوالے سے، کیونکہ وہ میرے کچھ مطلب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. جزاک اللہ جی ٹائم تھینک یو دینے کا. سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو, اللہ پاک بیسٹ جزائے وشز خیر فار یو. دے. تھینک یو سر, حافظ. تھینک یو, اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ کی.